آپ کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنی درد، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم، اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل نے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے
رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کرتی، بس دل بولے کتنے دیر کر، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا،
کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو۔ اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ اتنا یقین کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ اور میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جوش بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی ایاک نعبد
اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، بس رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ میری ایک درخواست ہے سورۃ اخلاص 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں۔ کیا خیال ہے؟ 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے انوکھا فائدہ ہوگا، اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں، پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں، بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں، اور بعض اوقات اسی نسل میں۔ عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلے۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں۔ سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں، پر چھوڑے نہیں۔ کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا، اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا، اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا۔ ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا نور ملے گا۔ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل واللہ، سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے۔ اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے، تو اس کو یاد ہو سکتا ہے، ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ، کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، بدکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے۔ فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دیتے ہیں۔ یقین سے سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے، سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل، خوار، ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔
इन शानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे जी वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया। थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए, बोले। ऊंचा बोले। कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। जी और जी बोलो जी। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। और किसी का मुशाहिदा जी जी। कहते पीछे 6 माह से पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते उम्मीद है और फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से कि दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम मिलता है। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी जी। कहते मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। और बताएं जी। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। क्यों? मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे और मैंने पढ़ा और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। बोलो। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी
خزانے دیے آپ بانٹتے جائیں جی. اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورت کوثر. اچھا ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون، مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے. ہاں جی. کہتے میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں جی. کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں جی. 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک. دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں گئی ہیں؟ یہ نہیں سنا میں نے. کیا کہا؟ جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا. 2014 دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی جی؟ کچھ نہیں تھا، بس ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. بس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا. توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ، آج تو بڑا آج میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے.
اہتمام توجہ خشوع خضوع، اہتمام توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کے پڑھ کو دیکھ، پھر دیکھ، بولیں اچھا جس نے اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور چیزوں نے پردے دے دیے اور چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے اتنے نہیں پڑے اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے اتنا نہیں پڑا اتنا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے، گمان ہی نہیں کر سکتا یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا اب سنیں میری طرف دیکھیں اور سنیں، خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ، اس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ، اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر کے کچھ سارے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں، یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں، ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کیا مجھے پاگل بنا رہا ہے؟ خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں، وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا، ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیا، اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اینی سجن واہ واہ، اونی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے، یہ نعمتیں ضائع ہو کے جا رہی ہیں، وہ پیغام دے رہی ہیں کہ تیرے گھر میں فقر آ کے رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے، فقر آ کے رہے گا۔ 3 چیزیں، نعمتوں کی قدردانی، دوسرا لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو نعمتیں بڑھا دوں گا۔ نعمتوں کی قدردانی، ایک شکر گزاری کا جذبہ، 2 شکر گزاری کا جذبہ، 2 اور تیسرا برکت کے اعمال کی تلاش۔ یہ نعمتوں کی قدردانی نعمتیں کو بڑھا دیتی ہیں یہ چیزیں۔
اور اس سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کے ایٹمی ہتھیار تجھے فقیر کرنے پہ آ جائیں، تجھے غریب کرنے پہ آ جائیں، تجھ سے چھیننے پہ آ جائیں، تجھ سے مسکین کرنے پہ آ جائیں، کبھی تجھے مسکنت، فقر اور غربت نہیں دے سکتے۔ جو نعمتوں کی قدردانی کی طرف آتا ہے، جو برکت والے عمل کو تلاش کرتا ہے، اور جو شکر گزاری کے جذبے آتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے شکر گزاری کے جذبے پہ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی۔ کون سی آیت؟ اعلی داؤد شکرا، کس بارے میں؟ 22ویں پارے میں ہے، ہم نے آل داؤد کو شکر کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت اور تخت دیا کہ جو کسی کو نہ دیا۔ پرندوں، چرندوں، ہواؤں، جنوں، انسانوں، مخلوق، سمندروں، پانیوں، اللہ نے اقتدار دے دیا شکر کی بنیاد پہ۔ سپاہی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت کی فوج کے، پر شکر گزاری اتنی زیادہ تھی، اتنا زیادہ تھی، اتنا زیادہ تھی کہ اللہ پاک جل شانہ وہ نعمتیں عطا فرماتے، وہ نعمتیں۔ میں ایک درویش کا قصہ پڑھ رہا تھا، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک اپنا بندہ سر پیٹ رہا تھا، اپنے گھٹنے، اپنا سینہ، سر پیٹ رہا تھا۔ پوچھا یہ کیوں پیٹ رہا؟ کہا اس کی عادت ہے، جب غصے میں آتا ہے سر پیٹتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، اپنی رانیں پیٹتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ فرمایا لکھ لو میری زندگی یا موت میں یہ غربت کو آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھے گا مرے گا نہیں، فقر کو جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھے گا مرے گا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بادشاہوں کی اولاد میں اس کے پاس مال ہے۔ کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے زندگی میں یہی سبق دیکھا، پر زمانے نے دیکھا کہ وہ شخص بھیک مانگتا تھا، اور اس کی بھیک مانگتے ہوئے بھی پھر بھی وہ بھیک بھی اس سے چھن گئی، اس کی ضرورتیں پوری نہیں، حاجتیں، خواہشیں تو دور کی بات، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ تین چیزیں برکت کا ذریعہ ہیں: شکر گزاری کا جذبہ، شکر گزاری کا جذبہ، اللہ کا شکر، بندوں کا شکر، اس سے برکت مل جائے گی۔ آنے والے زمانے کے کرائسس، حالات، سختیاں، تنگیاں، مہنگائیاں، یہ چیزوں کی چیزیں سب جو ختم ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، وہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے ایک جگہ سے ایک ملک میں چند سال پہلے کھانا کھایا تو کھانے کا بل بنا 1200 روپے، 1200۔ اس نے کہ جی اتنا بل، جبکہ ہم عمومی جو کھاتے تھے 80، 85، 100، 125 کا بنتا تھا۔ اس نے کہ جی یہ ہوٹل بہت مہنگا ہے، مجبوراً میں آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اب صرف 2-3 سالوں کے اندر، چند سالوں کے اندر عمومی کھانے کا بل خود 3-3.5 ہزار بن جاتا۔ 3 چیزیں برکت کا ذریعہ بنیں گی، 3 چیزیں برکت کا ذریعہ: شکر گزاری، شکر گزاری، حکومتوں کے شکوے، بادشاہوں کے شکوے، اپنے مالک کے شکوے۔ ایک انگریز ہے، اس نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی ہے۔ اس نے کہا جاب کرنے والے، پرائیویٹ جاب کرنے والے ہوں یا حکومت کی جاب کرنے والے ہوں، اس نے 1100 بندوں کا گروپ ایک بنایا اور ان میں سے ہر بندے کا انٹرویو کیا اور انٹرویو کرتے ہوئے نمبر لگائے، اور 1100 بندے میں سے صرف 27 بندے ملے جو کہنے لگے میں اپنے مالکان سے مطمئن ہوں، باقی سارے شکوے کرنے والے تھے، یہاں ظلم ہے، زیادتی ہے،
नाइंसाफी है, इंसानों नहीं गधों की तरह काम लेते। अल्फाज उसने लिखे हैं पूरे 1100 में से सिर्फ कितने 27 आदमी वो थे जो शुक्रगुजारी के सच्चे जज्बे के साथ चल रहे थे, वरना सब यही शिकवा कर रहे थे। उसने अजीब बात लिखी, उसने कहा इन 1100 में से 27 के अलावा को फी घंटा, ये बात है 1963 की 63 की, फी घंटा $1000 भी दे दो। आज भी $1000 है। वो कहते हैं $1000 दे दो फी घंटा और इनको दुनिया का जहाज आखिरी दे दो और हर खाना हर सहूलत दे दो, इनकी जुबान फिर भी शिकवा करेगी, ये फिर भी कोई ना कोई गलती कह के करेंगे, देखें ये तो हमें दिया नहीं, यहां तो हमारा हक खा गए, और फिर सारी उम्र मसाइल परेशानियों और मुश्किलों में मुब्तला रहे। अगर जिंदगी में दौलत माल रिस्क वसाइल खुशियां खुशहालियां पानी है तो 3 काम मैं भी आप भी आज के बाद शुरू कर दें। शुक्र गुजारी का जज्बा। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक बंदा था उसके पास कपड़े ही नहीं थे, अपने उसने तन मन को अपने सतर को रेत में छुपाया हुआ था। कहने लगे मूसा अल्लाह के पास जा रहे, कोई मेरे लिए भी मांग के लाए। इतनी मुफलिसी, इतना फक्र, इतनी तंगदस्ती, मेरे पास कुछ भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए अल्लाह के पास और अल्लाह से जाके मांगा तो अल्लाह पाक ने फरमाया उस बंदे से कहो मेरा शुक्र अदा करे, मेरा शुक्र अदा करे, मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। मूसा तशरीफ लाए तो उस बंदे को जो अपने आप को रेत में छुपाए बैठा था, जिसके पास सतर ढांकने का कपड़ा भी नहीं था, तो आपने फरमाया तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो कहने लगा अल्लाह ने मुझे दिया क्या है जो मैं शुक्र अदा करूं। हवा चली वही रेत भी उड़ा के ले गई। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक बाग में पहुंचे तो बाग अनार का था। तो उसने जो है कहा मूसा बहुत माल है, बहुत दौलत है। वो मूसा अलैहिस्सलाम को अनार छील के दे रहा था। दुआ करें अल्लाह कुछ माल कम कर दे, मुझसे संभाला नहीं जाता। तो आपने फरमाया अल्लाह की नाशुक्री कर, माल कम हो जाएगा। डर गया, लगा अल्लाह की नाशुक्री, अनार हाथ से नीचे गिर गया, हर अनार का दाना दाना लाल जवाहिर बन गया। मूसा ने फरमाया अलैहिस्सलाम ने, ए अल्लाह के बंदे, तय तूने सफर में रिस्क की कदर की थी। कहा हाँ। तय तूने सफर में रिस्क की कदर की थी। कहा हाँ। मैं जब ऊंट पे बैठ के खाता था, अपने आगे कपड़ा बांध लेता था, जो जर्रे गिरते थे इकट्ठा करता था, वो किसी परिंदे और किसी जानवर या किसी के बिलों में डालता था। मैं रिस्क चीजों की कदर करता था। कहा अर्श से आवाज आई है इसको और अता कर दो, इसको और अता कर दो, इसको और अता कर। फैसला करना है मैंने आपने आने वाले। और जब महंगाई के हालात बढ़ेंगे, क्राइम स्ट्रीट क्राइम और जराइम और जिंदगी बढ़ती चली जाएगी, इसमें कैसे हमने अपनी जिंदगी में फैसला करना है कि हम किस तरह कैसे हम फैसला करेंगे। आज हम बैठ के एक बरकत का अमल करेंगे और जब मजमा जितना बड़ा हो अमल किया जाए तो मजमे में कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से अल्लाह बरकत के दरवाजे खोल देता है। क्या ख्याल है करें? आज हम बरकत वाला अमल करेंगे और एक खास अमल कराऊंगा, शायद जिंदगी में मैंने पहले कभी नहीं कराया होगा, अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही।
ان 3 چیزوں پہ محنت کریں، ان 3 چیزوں پہ محنت کریں. برکت والے عمل تلاش کریں. میں نے بتایا تھا جو بندہ اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے گا، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھے گا، ساری دنیا کی فوجیں، حکومتیں، ساری دنیا کے آئٹم، اسلحے، ساری دنیا کی طاقتیں، سازشیں اس سے برکت نہیں چھین سکتی اور صحت نہیں چھین سکتی. 2 چیزیں نہیں چھین سکتی، برکت نہیں چھین سکتی اور صحت نہیں چھین سکتی. جو فیصلہ کرے گا کہ میں اپنی نماز فرض نہیں، امام کے پیچھے تو جو حکم ہے ایسے چلنا ہے، فرض نہیں، اپنی رکعتوں میں جو پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ 2 چیزیں، ایک برکت اور ایک صحت، صحت میں برکت اور رزق میں برکت اور وقت میں برکت اور چیزوں میں برکت اور آنکھوں میں برکت اور کانوں میں برکت اور گردوں میں برکت اور دل میں برکت اور زندگی میں برکت اور برکت میں برکت اور پھر برکت میں برکت اور برکت میں برکت میرا رب عطا فرمائے گا جو اپنی رکعتوں میں پہلی رکعت میں. اور اگر یاد نہیں ہے تو میری آپ سے درخواست ہے اس کو یاد کر لیں. اگر یاد نہیں ہے تو میری درخواست ہے اس کو یاد کر لیں، اور اگر یاد ہے تو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، ان کو اٹھا دیں، معمول بنا لیں. اگر یاد ہے تو پھر پڑھنے کا معمول بنا لیں، پڑھنے کا معمول بنائیں. اور کون سا برکت کا عمل ہے؟ سلام برکت کا عمل ہے. اب میں ایک واقعہ سنوں. ایک درویش تھے، ان کے پاس لوگ مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے آتے تھے. اللہ والے تھے، زندگی کی تکلیفوں، الجھنوں اور ناکامیوں کے لیے آتے تھے. اللہ والے تھے، درویش تشریف لاتے تھے. ایک دفعہ بیٹھے تھے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، سب کو فرمایا بس تمہارا کام ہو گیا، سارے جاؤ. اس میں حضرت آپ نے تو دعا کرنی تھی، دم کرنا تھا، یہ چیز کسی کو کیا چیز دینی تھی. فرمایا تمہارا سب کا کام ہو گیا، جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا ایک صاحب کمال آدمی محفل میں آیا، اس نے سلام کیا اور کونے میں بیٹھ گیا. اس کے سلام کو برکت ایسی ہوئی ہے تو سب نے نور کا لباس پہن لیا ہے، اور نور کا لباس صرف فرشتے پہنتے ہیں. اور جو نورانی لباس پہنتا ہے اس کے اندر جادو، جنات، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں، پریشانیاں، کھوٹ، روگ، جسمانی روحانی تکلیف ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کے اندر یہ روگ کھوٹ ہوتے ہیں وہ نور کا لباس پہن ہی نہیں سکتا، وہ نور کا لباس پہن ہی نہیں سکتا. تو تمہارے اندر اللہ نے بیٹھے بٹھائے اس کے سلام کی برکت سے وہ سارے روگ کھوٹ ختم کر دیے، اور وہ ساری تکلیفیں، سارا کچھ ختم کر دیا، اور نور کا لباس پہن، نور کا لباس پہن. اور جاؤ، تمہارا کام ہو گیا سب کا. اور تم بھی ایسے کرتے رہنا، سلام کرتے رہنا. کیوں فرمایا میرے آقا نے؟ ایک غربت اور تنگدستی کا مارا شخص آیا کہ یا رسول اللہ، غربت، تنگدستی. آپ نے فرمایا غربت اور تنگدستی بہت زیادہ. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، اگر غربت تنگدستی کا حل چاہتا ہے، گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ. اس نے سلام کیا، قل ہو اللہ پڑھا، یہ معمول بنا لیا، بنا لیا، بنا لیا.
اور کچھ عرصے کے بعد آیا تو اس کے اوپر آثار تونگری، مال و دولت اور خوشحالی کے تھے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک اتنا عطا فرماتے ہیں کہ میں زمانے کو بھی دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی دیتا ہوں، یہ برکت کا عمل ہے۔ ظاہر سمجھ تو نہیں آتا۔ جیسا ان اللہ والوں کے پاس بندہ آیا، اس نے سلام کیا اور سب نے نور کا لباس، نورانی لباس پہن لیا، اور ان کی کشفی نظروں نے دیکھ لیا کہ یہ نور کا لباس ہے، تو میں جاؤ تمہارے کام ہو گئے۔ ہر چیز اپنی نظروں سے نہیں دیکھتے، اگر اپنی نظروں سے دیکھنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایسا کرتا ہوں، خون کا قطرہ رکھ دیتا ہوں، کہتا ہوں خون کے قطرے کے اندر مجھے بتاؤ سرخ ذرات، سفید ذرات، پلازما بتاؤ، ڈینگی بتاؤ، کرونا بتاؤ، ملیریا بتاؤ، اس خون کے قطرے کے اندر کی دنیا بتاؤ۔ آپ کہیں گے دیوانہ یہ تو خون کا قطرہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ایک آنکھ ہے جس آنکھ کو خردبین کہتے ہیں، وہ خون کے قطرے کے اندر ایک نئی دنیا تلاش کر کے دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس خون کے قطرے کے اندر شوگر بھی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی، ملیریا بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، نہیں بھی ہوتا۔ دنیا کے انگریز کی آنکھ پہ اتنا اعتبار اور روح کی آنکھ پہ شک۔ یہاں قریب ہی ایک درویش کا مزار ہے، روضہ شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ، ایسے بیان کر رہے تھے۔ میں نے یہ ایک درویش تھے بھائی مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ میں نے ان سے سنا تھا، تو ایسے بیان فرما رہے تھے۔ اسی جگہ سے مراد جہاں تسبیح خانہ نہیں، اسی ایریا میں، اسی علاقے میں، اس لیے مجھے میرے خواب میں میرے حضرت نے فرمایا تھا جہاں شاہ ابو اسحاق کی خانقاہ تھی وہاں جگہ تلاش کر۔ یہاں کہیں حضرت شاہ ابو اسحاق کی خانقاہ تھی، تسبیح خانہ تھا۔ تو بیان فرما رہے تھے، جنازہ سامنے سے گزرا، ہمارے ساتھ ہی قبرستان ہے بہت صدیوں پرانا، جنازہ گزرا تو آپ نے جنازے کو دیکھتے ہی فرمایا میں کشفی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اس جنازے میں فرشتے ہیں، یہ کسی جنتی کا جنازہ ہے۔ حضرت کے درس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے محفل میں، فرمانے لگے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جنازے میں شامل ہو جائیں، سنا ہے کسی جنتی کے جنازے میں جائیں گے تو بندہ بخشا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا ایک طوائف کا جنازہ۔ پریشان ہو گئے وہ لوگ، اس طوائف کے کوٹھے پہ گئے، وہاں جا کے تحقیق حال کی، کہ حال پوچھا کہ وہ کوئی کون سا عمل ایسا ہے، کون سا عمل ایسا ہے۔ تو اس کی بوڑھی والدہ تھی، وہ کہنے لگی یہ جوانی میں چلی گئی، اس کو ہیضہ ہوا، دستوں کی بیماری ہوئی، بار بار حاجت کے لیے اٹھتی تھی، ساتھ تھال رکھا ہوا تھا اس میں مٹی تھی، خادمہ اس کو بٹھاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک فقیر سائل آیا تھا خیرات لینے، اس نے اس کو خیرات دی اور اس نے ایک لفظ صرف کہا تھا کہ بیٹی کبھی قبلہ رخ ہو کے حاجت نہ کرنا، ادب کے خلاف ہے۔ بس اس دن کے بعد یہ قبلہ رخ حاجت نہیں کرتی تھی، ابھی بیماری کی حالت میں بھی نہیں کرتی تھی۔ ابھی ایک دم اس کو حاجت ہوئی، اس نے اپنی خادمہ کو کہا، اس نے پکڑ کے جلدی میں بٹھایا تو قبلہ رخ تھا۔ ایک دم کہنے لگی یہ قبلہ رخ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، کہ تم نے کیسے بٹھایا؟ بس وہیں موت آ گئی۔ وہ بات سن کے اس حضرت شاہ ابو اسحاق کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دیا، رب نے اس کی وجہ سے بخشش کر دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنت ہے، دو جنت ہے۔ ایک وہ ظاہر کی نظر ہے جو میری آپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، ایک وہ نظر ہے جو صاحب کمال کی نظر ہے،
وہ صاحب کمال اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ۔ آج برکت والا عمل کریں گے اور مجھے بڑا یقین ہے کہ اس برکت والے عمل کی ہماری نسلوں تک اثر جائے گا۔ برکت والا عمل، 3 چیزوں میں برکت ہے، شکر گزاری، دوسرا نعمتوں کی قدر دانی، اور تیسرا برکت والے عمل کی تلاش۔ ایک درویش نے اللہ سے انہوں نے برکت اتنی مانگی تھی جس کو برکت کی دعا دیتے تھے اس کی نسلوں میں اسے برکت ملتی تھی، اگر دعا نہیں برکت کی نگاہ دیتے تھے تو برکت مل جاتے تھے۔ نگاہ، چلو میں نگاہ کی سمجھ نہیں آ رہی تو کہتے ہیں نظر لگ گئی، ختم ہو گیا، اچھی نظر لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، آپ سمجھ آئی کہ ہاں کہنے لگے بات ٹھیک ہے، بھئی بری نظر لگتی ہے، سائنس کہتے ہیں لگتی ہے، انگریز کہتا ہے لگتی ہے، بڑے کہتے ہیں لگتی ہے، میرے آقا نے فرمایا لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے، تو کیا اچھی نہیں لگتی؟ اچھی نظر لگتی ہے، اچھی نظر لگتی ہے۔ عجیب بات بتاؤں، لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں آنے کے لیے طریقے کرتے تھے کہ ان پہ اچانک نظر پڑ جائے، انوکھی نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے، اور جس پہ حضرت عثمان غنی کی اچانک اور انوکھی نظر پڑتی تھی رب اس کو بھی غنی کر دیتا تھا۔ عجیب بات بتاؤں، ان کو بھی رب غنی کر دیتا تھا۔ حضرت عثمان کی نظر میں اتنی سخاوت، دریا دلی تھی، دعا تو دعا نگاہ ہی کام کر جاتی ہے، دعا تو دعا نظر ہی کام کر جاتی ہے۔ ہاں نظر لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ مجھے ایک بابا جی نے دعا کی، ون پترا شالاتے کو چنگیا نظریاں لگتا رہا میں، ایک پرانی بات ہے، ایک بابا جی تھے، کسی سلسلے کے درویش تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بات ہوگی غالباً 1988 کی، 88 کو کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں، 30-35 سال تو ہو گئے ہوں گے، 36-37 سال ہو گئے، 36-37 سال پہلے بابا جی نے ایک بات کہی تھی۔ بابا جی نے جب آتش جوان تھا، بابا جی نے ایک بات کہی، چاون پترا شالاتے کو چنگیاں نظراں لگدیاں رامیں، اچھی نظریں لگتی رہیں، یہ نہیں کہا لگیں، اور سے سمجھیں، اچھی نظریں لگتی رہیں، لگتی رہیں، لگتی رہیں، اور برکت اور خوشحالی کے دروازے کھلے رہیں۔ نظر لگ جائے بس کام بن جاتا ہے۔ حقیقتاً زندگی اچھی نظر کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اچھی نظر کے واقعات سے بھری پڑی ہے زندگی، حقیقتاً بھری پڑی ہے۔ ضروری نہیں ہر چیز ہمیں نظر آ جائے۔ لانگری لنگر پکا رہا ہے اور اس سے لنگر کا چمچ کا فقیر دیگ پہ مارا، چاول بھات تھا، بھات پک رہا تھا، جو اللہ سیکھنے آئے تھے جھاڑنے کے لیے نا، چمچ کا فقیر کو جھاڑنے کے لیے اس نے دیگ پہ مارا اور ایسی آواز آئی جیسے نکارے کی۔ بابا جی بیٹھے تھے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، فرمانے لگے فقیرو، فقیرو یہ لنگر نہ کھلاؤ اور اس کو اٹھا کے دفن کر دینا، اس کے اندر سے نور ختم ہو گیا ہے،
یہ بے نور لنگر میں ان فقیروں کو کھلاؤں اور توقع رکھوں کہ یہ اللہ اللہ کریں گے؟ یہ بے نور لنگر ان فقیروں کو کھلاؤں اور توقع رکھوں کہ یہ اللہ اللہ کریں گے؟ نہ کھلانا۔ وہ ایک نظر تھی، جس نظر کے اندر گہرائی تھی، وہ نظر ہمارے پاس کہاں ہے؟ آخری وقت میں حضرت اپنے ہاتھوں کو کپڑوں سے لپیٹ کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ انسان بھی آتے تھے، کتے بھی آتے تھے ان سے ملنے کے لیے، خنزیر بھی آتے تھے، ریچھ بھی آتے تھے، ہاں بھیڑیے بھی آتے تھے، ان سے ملنے آتے تھے۔ اس لیے حضرت کپڑے کے اوپر سے ہاتھ ملاتے تھے۔ کوئی بندہ کبھی آ گیا تو حضرت کپڑے کے اندر سے ہاتھ نکال کے اس سے ہاتھ ملاتے تھے۔ انسان بھی آتے تھے، کتے بھی، خنزیر بھی، ریچھ بھی، بندر بھی آتے تھے، وہ ہوتے انسان تھے۔ اولئک کالانعام قرآن کہتا ہے، بل ہم اضل، وہ انسان نہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں یہ لاہور کی کشمیری بازار میں جا رہا تھا، درویش نے میرے سر کے اوپر سے میری ٹوپی اتار کے اپنی پگڑی رکھی تو پوری بازار میں مجھے چند انسان نظر آئے، باقی کوئی کتے، خنزیر اور خطرناک شکلیں، اور کہا کہ جب میں نے پھر واپس رکھا تو مجھے سارے انسان نظر آئے، سارے انسان نظر آئے۔ ہم ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، برکت ظاہر کی آنکھوں میں نہیں ملے گی، لکھ لینا۔ کسی فقیر کی نگاہ دعا میں برکت ہے، برکت کے عمل کے تلاش میں برکت ہے، شکر گزاری میں برکت ہے، نعمتیں ضائع نہ ہوں۔ بعض اوقات میں اپنے لنگر خانے میں دیکھتا ہوں نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں اور مجھ سے چھپائی جا رہی ہیں، یا نعمتیں، وہ کوئی بھی نعمت ہے اس کی احتیاط نہیں کی جا رہی۔ میں نے اس دن کہا، میں نے کہا اپنی نسلوں کے لیے فقر کے دروازے نہ کھول، تسبیح خانے میں آ کے لوگ غنی ہو جائیں، تیرے لیے فقر کے دروازے نہ کھل جائیں، غربت، تنگ دستی، فقیری اور منگتے کے دروازے نہ کھل جائیں۔ میں نے کتنے لوگ دیکھے، ان کو جو بھی پیسے دیتا ہے ان کے ہاتھ میں پیسہ مٹی ہو جاتا ہے۔ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں اوپر سے دروازہ بند ہے، تبذیر کی وجہ سے اتنا بے دریغ خرچ کیا، اتنا خطرناک خرچ کیا، اوپر سے دروازہ بند ہے تبذیر کی وجہ سے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تجھے دنیا ساری سونے کے پہاڑ بھی دے دے، آنکھوں سے مٹی کر کے دکھاؤں گا، آنکھوں سے مٹی کر کے دکھاؤں گا۔ تین چیزیں برکت کا ذریعہ ہے۔ ابھی ہم بیٹھ کے برکت والا عمل بھی کریں گے، پر تین چیزیں برکت، شکر گزاری، کیا؟ شکر گزاری۔ تھوڑی سی چیزیں ہیں، سڑکوں پہ نکل آئے، مار دھاڑ شروع کر دی، ڈر کے کہتا ہوں یہ چیز کراچی میں زیادہ ہے، دکھ ہوتا ہے، ڈر کے کہتا ہوں تھوڑی سی چیز ہے، سڑکوں پہ مار دھاڑ، چلاؤ گھیراؤ، سڑکیں بند کر دی ہیں، فلاں بند کر دی ہے، جو نعمتیں ملی، بادشاہوں کو برا بلا کہنا، وردیوں کو بلا بلا کہنا، فلاں چیز، عجیب نظام ہے۔ شکر گزاری، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، عنایات، عطائیں، شفقتیں بہت بڑھ جاتی۔ ایک شکر گزاری اپنی زندگی میں داخل کریں، شامل کریں۔ میں بھی مشق کروں۔ دیکھیں فرمایا 3 ہستیاں ہیں جو تیرا آڈٹ، تیرا حساب تجھے ڈانٹ سکتی ہیں، تجھ سے پوچھ سکتی ہیں، ایک استاد، ایک مرشد، ایک ماں باپ۔ اگر وہ تجھ سے کوئی چیز پوچھیں کریں تو پھر ان پہ ٹھپے اور فتوے نہ لگانا، کیونکہ وہاں علم، وہاں احکامات اور ہو جاتے ہیں۔ جیسے حالت سفر میں
नमाज फर्ज आधी हो जाती है, वहां बंदा फिर अपनी मर्जी ना करे, रब कहता है आधी पढ़, कहता है मैं तो पूरी पढ़ूंगा, अल्लाह कहता है तेरी नमाज है फिर मेरी नहीं है। ऐसे ही माँ बाप, उस्ताद और मुर्शिद, यहां अहकामात बदल जाते हैं, अहकामात बदल जाते हैं। हालत जिहाद में अहकामात बदल जाते हैं, हालत हज में है मगरिब ना पढ़, या अल्लाह मैं तो मगरिब पढ़ूंगा, नहीं पढ़नी, हमारी मर्जी है, मगरिब ना पढ़, मैदान अरफात में निकल, सफर कर, जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़। हम कहते हैं ना पढ़, अब कहते हैं मैं तो पढ़ूंगा, मेरी मगरिब जा रही है, अल्लाह मेरी मगरिब जा रही है, अल्लाह कहता है चाली जाए तो जा, चल। क्यों? अब यहां हुक्म है, हमारा हुक्म है कि मगरिब नहीं पढ़नी। शुक्र गुजारी की मैं आप मश्क करें। दूसरा, नेमतों की कदरदानी की मश्क करें। मैं एक जगह एक बंदे के पास गया, कहता आज खतरनाक वाकया याद आ गया, मुझे कहने लगा मेरे घर चलें दुआ फरमाएं, घर चलें दुआ फरमाएं। था गरीब, ठेला लगाता था उसका बड़ा भाई, फिर रब ने अता कर दिया, फिर तबजीर की जिंदगी पे आ गया, बेखर्च की जिंदगी पे आ गया। घर गया ना तो जूतों की लाइनें लगी हुई और कुछ जूते पड़े पड़े टेढ़े हो गए थे। मैंने कहा ये जूते उठा के किसी गरीबों को दे दे। कहने लगा ये हमारा फख्र है कि मैं इतने जूते पहनता हूं। मैं कहा छोड़, ले आओ। एक जूते में चूहे ने बच्चे दिए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे निके निके, यानी जूता इतना अरसा पड़ा था कि चूहे ने बच्चे दिए हुए थे। मैंने वो बच्चे छाड़े, उसको फिर एहतियात से रखवाए। मैंने कहा इन बच्चों को मारना मेरा मन नहीं कहता, चूहे को मारने का हुक्म है लेकिन बच्चे को मारने की मेरी तबीयत नहीं चाह रही। उसको रखवाए, जूते, उसके कपड़े, उसकी बहुत सारी चीजें, मैंने गठड़ी बनवाई, मैंने इसको बांट दे। वो बेदिली से बांट रहा था और बेखर्च और नाशुक्री करता था। उसके अंदर दो चीजें मैंने देखी, एक नाशुक्री, एक बेदरे खर्च। मैं मस्जिद नबवी में था, यह गालिबन 1999 की बात है। तो मुझे अचानक याद है, आज भी मंजर सामने मिला और कहने लगा, रो पड़ा, कहा फक्र और गुर्बत है, कुछ अता कर। मैंने उसे ताकतवर रियाल दिए और वो वक्त मुझे याद आया जब उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आती थी और सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। उस दिन मेरे पास एक साहब आए, कहने लगा गुर्बत है, फक्र है, तंगदस्ती है, परेशानी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सवारी है, इसी से जिंदगी का गुजारा है। बस वो नेट की दुनिया में फिल्मों ड्रामों और बेहुदा जिंदगी में दिन रात गुम है। उसका जिस्म भी खुल गया है, उसकी आंखें भी खुल गई हैं, उसका रिस्क भी खुल गया है और वो जालिम बच्चों का नसीब, बख्त और रिस्क खा गया और अपनी जिंदगी उसको बड़ी अच्छी लगती और उसके पीछे बड़ों की जिंदगी में जागीरें थी। शुक्र गुजारी, नेमतों की कदरदानी। हम मक्का मुकरमा जा रहे थे, एक जगह लाइन लगी हुई थी। मुझे कहने लगा बिन लादेन कंपनी जो है ज़कात तकसीम करी, हम लाइन लग जाए। मैं कहा कल कर। कहने लगा सुभान अल्लाह मक्के का रिस्क। मैं कहा तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। माल जहां से आए, जैसे आए, जिस तरह आए, आए तो सही, वो नहीं, वो तुझे बर्बाद कर जाएगा, तेरा सब कुछ खत्म कर जाएगा, तेरा हर चीज तेरी लुट जाएगी। नेमतों की कदरदानी, शुक्र गुजारी और कौन से अमल से बरकत जाती है और कौन से अमल से बरकत रहती है, इसको तलाश करते रहे, तलाश करते रहे। हालात बड़े अजीब और गरीब आ रहे हैं,
آنے والا وقت بہت سخت وقت آ رہا ہے، کچھ نہیں بچنا، ختم ہو جانا ہے۔ اگر آج سے پہلے اگر کوئی بندہ کہتا کہ پیٹرول فلاں چیز اتنی مہنگی ہوگی، بندہ عقل سے دیکھتا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کل کو اس سے بھی آگے نکل جائے گا، اب کہتے ہیں ہاں ممکن ہے۔ ہر چیز ایسی چلتی جا رہی ہے، علامات قیامت پورے ہوتے جا رہے ہیں، علامات قیامت پورے ہو رہے ہیں، اور قرب قیامت میں نظام چلے گا، نظام چلے گا، اور ہم کسی کی نظروں سے نہ گر جائیں۔ سچ بتا رہا ہوں، اگر کوئی صاحب نسبت ہے، صاحب تقوی نہیں ہے، میری نظر میں وہ متقی نہیں ہے، میری نظروں میں وہ ولی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ نسبت ہے، اس کی نظروں سے نہ گرنا میرا ایک مشورہ ہے، اس کی نظروں سے دور نہ رہنا۔ میں اپنے لیے بھی پہلے کہہ رہا ہوں، صاحب نسبت ہے، اسے بڑی بڑی ہستیوں کی نسبتیں حاصل ہیں، وہ ان کے چھاؤں میں رہتا ہے، برکت ہٹ جاتی ہے اس بندے سے، زندگی کا چین سکون، رزق کی برکت، ذہن کی برکت، دل کی برکت، وقت کی برکت، سکون کی برکت، چین کی برکت، راحت کی برکت، برکت کی برکت ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ کسی کی نظروں سے گر جانا، کسی نظروں سے ہٹ جانا، کوئی بندہ نظروں سے، کوئی درویش، کوئی صاحب نسبت دور کر دے، نظروں سے ہٹ جانے سے بہت میں نے نقصانات، نسلوں میں نقصانات دیکھے۔